آیت نمبر 1۔ اس وقت فریسیوں اور فقیہوں نے یروشلیم سے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آیت نمبر 2۔ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ آیت نمبر 3۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ آیت نمبر 4۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ آیت نمبر 5۔ مگر تم کہتے ہو کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی۔ آیت نمبر 6۔ تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ آیت نمبر 7۔ اے ریاکارو، یہ سایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی آیت نمبر 8۔ کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، آیت نمبر 9۔ اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، آیت نمبر 11۔ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ آیت نمبر 12۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ آیت نمبر 13۔ اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ آیت نمبر 14۔ انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ آیت نمبر 15۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ آیت نمبر 16۔ اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ آیت نمبر 17۔ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلے میں پھینکا جاتا ہے؟ آیت نمبر 18۔ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ آیت نمبر 19۔ کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ آیت نمبر 20۔ یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ آیت نمبر 21۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا۔ آیت نمبر 22۔ اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ آیت نمبر 23۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلی آتی ہے۔ آیت نمبر 24۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ آیت نمبر 25۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ آیت نمبر 26۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ آیت نمبر 27۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ آیت نمبر 29۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا
और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। आयत नंबर 30, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। आयत नंबर 31, चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। आयत नंबर 32, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाएं। आयत नंबर 33, शागिर्दों ने उससे कहा, बेयाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। आयत नंबर 34, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? आयत नंबर 35, उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं आयत नंबर 36, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को दिया और शागिर्द लोगों को, आयत नंबर 37, और सब खाकर सैर हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। आयत नंबर 38, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। 39, फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया।